کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر لوگ جو ہے نا سنتے تھے نا تبلیغ، تو ظاہر سی بات ہے متاثر ہو جاتے تھے. تو ان لوگوں نے جو نہیں ماننے والے انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ لوگوں کو کس طرح سے روکیں گے. تو آپس میں سوچ رہے تھے کہ ہم کیا بولیں گے. کسی نے بولا کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن پھر انہوں نے یہ سوچا کہ جادوگر کا کام تو طرح طرح کے کرتب دکھانا ہوتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف متاثر کرنا ہوتا ہے، یا ایسی حرکتیں ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اندر کوئی جادوگری تو نظر نہیں آتی ہے. پھر ان لوگوں نے سوچا کہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے نا پاگل پن ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ معاف کرے مجنون بھی کہا گیا تھا نا. تو انہوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی ایسی حرکت بھی نہیں کرتے کہ ان کو پاگل کہا جائے، کیونکہ پاگل کی حرکتیں کیا ہوتی ہیں، نشے کی حالت میں ہوتا ہے وہ، یا عجیب سا انسان ہوتا ہے. پاگل تو بہرحال پاگل ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے آپس میں بہت سوچا. اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کیا کہیں گے لوگوں کو کہ ایک ایسا کلام سناتا ہے جس سے جو ہے نا باپ بیٹے کا دشمن اور بیٹا باپ کا دشمن ہو جاتا ہے، یعنی کہ انسانی جو تعلقات ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے، ہم نے دیکھا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعلیمات عام ہو رہی تھی تو ایک ہی گھر میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے اور ایک ہی گھر میں لوگ کافر تھے. ایون کہ حضرت ابوبکر صدیق کے والد بھی کیا تھے، مشرک تھے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی مشرک تھے. تو آپ دیکھیں کہ واقعی میں جب یہ والی بات سن رہی تھی تو مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی کہ جب ہم لوگوں پر الزام لگانے کی کوشش کرتے نا تو ہمیں جب کوئی دلیل نہیں ملتی نا تو پھر ہم عاجز آ جاتے ہیں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، الزام تراشی پر اتر آتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں منسوب کرنے لگتے ہیں. اور سب سے انٹرسٹنگ بات جو مجھے لگ رہی تھی نا تو یہ لگ رہی تھی کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ انسان متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. اور آپ سوچیں کہ اس دور میں کتنا مشکل ہوگا نا یہ کام کہ ہمارا باپ اللہ نہ کرے مشرک ہو اور ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر جب ہم مسلمان بنے تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جائے اس ماحول میں رہنا جہاں ارد گرد ہمارے مشرک ہوتے ہیں. تو آج ہمیں ایک ایسی سوسائٹی ملی ہوئی اور الحمدللہ مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. ہمارے ارد گرد ماشاءاللہ مسلمان زیادہ ہیں اور نان مسلمس کم ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ ہمارے لیے دین پر عمل کرنا کیا مشکل ہوگا. ہمارے گھر میں اللہ نہ کرے چلیں دوسری جگہ چھوڑ دیں، گھر میں کیا کوئی نان مسلم ہے؟ نہیں ہے نا. آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، جیسے سارا نے بھی ایک دفعہ کسی اپنی فرینڈ کا بتایا تھا کہ وہ جب مسلمان ہوئی اور دین کی طرف آئیں اور کنورٹ ہوئیں تو ان کے گھر والے ان سے بات چیت نہیں کرتے، ان کو بالکل اکیلا کر دیا، لیکن دین کے لیے قربانی دی نا انہوں نے. اور کیا اللہ تعالیٰ یہ قربانی رائے گا کریں گے؟ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے کتنا راضی ہوں گے جس نے سب سے جنگ لے لی، جہاد کر لے صرف اللہ کے لیے، ایک اللہ کا ہو گیا اور باقی سب کو چھوڑ دیا. تو ایسے شخص کی قربانی اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں کریں گے. دنیا میں بھی اس کو اس کا صلہ دیں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوں گے کہ اس نے کیا کرا، اللہ کو پہچان لیا اور صحیح راستے کی طرف آ گیا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا کلام تھا جس سے کیا ہو رہا تھا کہ لوگ متاثر ہو رہے تھے، فوراً دین کی طرف آ رہے تھے، اور اللہ نہ کرے جن کو نہیں ماننا تھا وہ پھر دین کی طرف نہیں آ رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے کتنا ناراض ہوئے کہ آیت نمبر 26 میں سے لے کر آن ورڈز اللہ تعالیٰ اس ولید بن مغیرہ کا انجام بتا رہے ہیں. میں ان قریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے، نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے. کیا نہیں باقی رکھتی؟ کھال وغیرہ پوری ختم کر دیتی ہے، اور اس کے علاوہ چھوڑتی کیا نہیں ہے، ہڈیوں کو بھی ختم کر دیتی ہے. مطلب ہڈی جیسے اللہ معاف کرے ہڈی اور باڈی کے جو پارٹس ہوتے ہیں نا ان کو توڑ کر رکھ دے گی، چھوڑے گی نہیں انسان کا کچھ بھی حصہ. لواحۃ للبشر، کھال کو جھلسا دیتی ہے. علیہا 19 اور اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں. نعوذ باللہ. یہ والی آیت سن کر کچھ سردار جو تھے انہوں نے یہ مذاق اڑایا تھا کہ صرف 19 فرشتے ہیں، ان سے تو ہم کیا کہتے ہیں، یہ والا میں بیک گراؤنڈ نیچے سے ہی پڑھ دیتی ہوں کہ اس میں یہ آتا ہے کہ یہ مشرکین قریش کا رد ہے. جب جہنم کے داراگاہوں کا اللہ نے ذکر فرمایا تو ابو جہل نے جماعت قریش کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیا تم میں سے ہر 10 آدمیوں کا گروپ ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ بعض کہتے ہیں کہ کلدہ نامی شخص نے، جسے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، کہا تم سب صرف 2 فرشتے سنبھال لینا، 17 فرشتوں کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں. کہ کہتے ہیں اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کا بھی کئی مرتبہ چیلنج دیا اور ہر مرتبہ شکست کھائی مگر ایمان نہیں لایا. کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ رکانہ بن عبد یزید کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی لڑی تھی لیکن وہ شکست کھا کر مسلمان ہو گئے تھے. مطلب یہ ہے کہ یہ تعداد بھی ان کے استہزاء یعنی آزمائش کا سبب بن گئی. اللہ تعالیٰ نے تو صرف ایسے ہی کہا تھا
انسان کو دکھانے کے لیے کہ کتنی زیادہ تعداد ہوگی، لیکن یہ جو فرشتے ہوں گے obviously بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں گے. ایک ایک فرشتے کے اندر کتنی کتنی طاقت ہے کہ اگر ملک الموت کو ہی ہم لے لیں تو ایک ایک وقت میں لاکھوں لوگوں کی جان ایک ساتھ بھی وہ نکال لیتا ہے. تو اللہ کے فرشتوں کی طاقت بہرحال بہت زیادہ ہے. صرف تعداد اس لیے بتائی کہ انسان جو ہے نا ذرا سا ہل کر رہ جائے. تعداد جو ہے نا انسان کو متاثر کرتی ہے نا. لیکن آپ دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ پڑھا اس کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے کس کس طرح سے مذاق اڑایا. ایک شخص نے یہ کہا کہ 10 لوگوں کو ہم نے اٹھا لیں گے، اور ایک نے یہ کہا کہ تم سب مل کر 2 لوگوں کو دیکھ لینا اللہ معاف کرے، اور 17 سے میں خود نمٹ لوں گا. اور اس شخص کو اپنی طاقت پر اتنا زوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی دفعہ وہ کہتا تھا میرے ساتھ کشتی لڑیں، لیکن کبھی بھی جیتتا نہیں تھا، ہار جاتا تھا، پھر بھی ایمان نہیں لے کر آیا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جس کو اللہ معاف کرے نہیں ماننا ہوتا وہ مذاق میں اتنا آگے نکل جاتے کہ جس کی کوئی حد نہیں. تو آج ایک بات کہوں میں آپ سے اس آیت کی روح سے کہ آج بھی اللہ معاف کرے جہنم کے بارے میں لوگ جو ہے نا مذاق اڑاتے ہیں، بہت مذاق اڑاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ معاف کرے لوگ یہ بھی کہتے ہیں جیسے ہم پردہ کرتے ہیں نا، تو جو لوگ نہ سمجھ ہوتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں اتنی گرمی میں پردہ کرتے ہو آپ کو کچھ ہوتا نہیں ہے، گھٹن نہیں ہوتی. تو واقعی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جہنم کی آگ تو اس سے بھی زیادہ گرم ہے. پھر لوگ کیا کریں گے؟ دنیا میں ایک پردہ نہیں ہو رہا تو جہنم کی آگ میں ہم کیا کریں گے؟ اور اس کے علاوہ لوگ کس کس طرح سے جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی الٹی سیدھی بات کرنا. تو یہ ساری چیزیں نا ان کی بدبختی ہے کہ وہ ایک سخت چیز کو بھی مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں. آج کل بھی جوکس آتے ہیں جہنم کے بارے میں، جہنم کے جو چوکیدار ہیں، جہنم کی جو ٹیک کیئر کرنے والے ہیں ان کے بارے میں الٹے سیدھے جوک ہے، جہنم کے سیلف کے بارے میں خود جوکس. تو کل جب میں وہی آپ سے کہتی رہتی ہوں کہ میں چھوٹی چھوٹی کلپس دیکھتی رہتی ہوں، تو اتفاق سے کل بھی چھوٹی کلپ آئی تو ابن جلیل اور ان سب لوگوں کی بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ. تو یہ لوگ اتفاق سے جہنم کی آگ کو ہی ڈسکس کر رہے تھے. اور جب میں نے سنا تو ماشاءاللہ وہی اثر رہا. تہجد کی نماز میں بھی، فجر میں بھی وہی باتیں دماغ میں آ رہی تھیں، اور کانشیسلی بیٹھ کر اللہم اجرنی من النار پڑھا میں نے. کیونکہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ کو بچا لیتے ہیں. تو پڑھتے تو ہیں ہم، لیکن شعور کی ضرورت ہے، شعور کے ساتھ پڑھیں. میں نے فجر کی نماز کے بعد شاید پہلے تیزی سے پڑھ لیا، پھر مجھے یاد آیا کیا ہے، پھر میں نے ماشاءاللہ سوچ کر پڑھا. کیونکہ کل جب میں ان لوگوں کو سن رہی تھی تو وہ جہنم کو اس طرح سے بیان کر رہے تھے کہ کوئی ہلکی آگ نہیں، ہم سے دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، اور اس آگ کو بہت زیادہ سالوں تک پکایا گیا ہے، اور اتنا پکایا گیا اتنا پکایا گیا ہے کہ وہ یلو کلر کی آگ نہیں ہوگی، پک پک کے پہلے وہ وائٹ ہوئی، اور پھر اس کو اتنا پکایا گیا کہ وہ کالی ہو گئی، اور ایک ایک شعلہ انسان کے اوپر گرے گا. اور اس طرح سے قرآن میں کوئی نقشہ آتا ہے کہ جس کو وہ دیکھے گی نا جہنم، اس کے اوپر وہ شعلہ گر جائے گا. تو انسان جو ہے نا گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا اور چپ رہا ہوگا کہ کہیں جہنم اس کو نہ دیکھ لے اور اس کو ٹارگٹ نہ کر لے. تو وہ لوگ اتنے اچھے طریقے سے بتا رہے ہوتے ہیں اور ایک دم فیلنگ کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی بات میرے دل میں اثر کر رہی تھی. بہت زیادہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ اگر ہم نے دنیا میں کوئی دعا مانگنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے نا، تو میں سچ بتاؤں اگر اپنے ساتھ آپ سنسیئر ہیں نا، تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچوا لیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کروا کر جائیں دنیا سے. واقعی سوچے کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی ایک سوچی ہوئی بات نہیں ہے، وہ حقیقی دن آئے گا اور ہمارا فیصلہ ہوگا باقاعدہ. مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ اگر ہم جہنم میں گئے تو ہمارا کیا ہوگا. وہ ابدی زندگی ہے، وہ ختم نہیں ہوگی. اتنی زیادہ جہنم کی آگ سخت ہے کہ انسان کو لا تبقی ولا تذر، نہ ایک دم ختم کر دے گی اور نہ چھوڑے گی. تو یہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ انسان مرے گا نہیں، یہ کیفیت نظر آتی ہے کہ باقی بھی نہیں رکھے گی اور نہ چھوڑے گی بھی. سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں یہ والی فیلنگ آ رہی ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيى. انسان نہ زندہ رہے گا اور نہ مرے گا. وہ ایک انسان کی سیویئر بیماری ہوتی ہے نا جس پہ ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں اور لگتا ہے کہ اب 1-2 دن کی کہانی رہ گئی، انسان مر جائے گا. تو سوچیں، اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. میرے سامنے ایک واقعہ ہے، میں شاید اس سے پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں، کہ جو دنیا میں جو لوگ جل جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، ایک ہے ہماری جاننے والی 2 سال شاید ان کو ہو گئے ہیں، وہ آج تک ریکور نہیں کر پائی ہیں. اتنی باڈی پارٹس ایسے ہیں جو ابھی بھی جلن سے متاثر ہیں اور اسکنز وغیرہ جلی ہوئی ہیں. تو ہر تھوڑے مہینوں بعد ان کی ڈفرینٹ سرجریز ہوتی ہیں. ادھر ادھر باڈی پارٹ کی اسکنز کو ہٹا کر چہرے کا ذرا مسئلہ ہے تو چہرے پہ وہ اسکن لگائی جاتی ہے، ہر 6 مہینے بعد ان کی سرجری ہو رہی ہے. تو یقین مانے ابھی تک ریکور نہیں ہو سکی دنیا کی آگ سے. اور معمولی ہی جلتا ہے نا، انسان کو پورا اندر تھوڑی چلا جاتا ہے، ہلکا سا شعلہ آ جاتا ہے تو اللہ نہ کرے کپڑوں پہ متاثر ہوتا ہے، پھر انسان جل جاتا ہے. لیکن فوراً ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے اور ٹریٹمنٹ شروع کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی انسان جو ہے نا اپنی جلی ہوئی چیزوں کو ریکور نہیں کر پاتا. تو کہاں یہ کہ جہنم کی آگ، جہاں نہ کوئی ڈاکٹر ہوگا،
نہ کوئی دنیا میں سے بچانے والا آئے گا، نہ کوئی ایمبولینس آئے گی، بلکہ وہیں جلتا ہوا چھوڑ دیا جائے گا پورا کا پورا۔ اور وہ یہ لوگ جو آگ کا نقشہ کھینچ رہے تھے نا کہ اتنی پکائی گئی ہے آگ، کے پہلے سفید ہو گئی اور پھر اتنی پکائی گئی کہ کالی ہو گئی، اس چیز نے نا مجھے بہت زیادہ متاثر کیا، اور میں نے واقعی دل سے پناہ مانگی کہ اگر ہم اپنے ساتھ سنسیئر ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ اے اللہ آپ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، اور ان اعمال سے بچا لیجئے جو ہمیں جہنم کی آگ کے قریب کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو اللہ معاف کرے ہمیں جہنم کی آگ تک لے جا سکتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا زبان ہے، کیونکہ ہر غلط کام ہم زبان سے کرتے ہیں۔ تو کل میں ایک اور چیز سن رہی تھی، اس میں کوئی کہہ رہا تھا کہ دھاگا کو جتنا زیادہ کھولا جائے نا تو وہ کیا ہو جاتا ہے، آپس میں گڑبڑ ہو جاتا ہے، تو زبان کو بھی جتنا زیادہ آپ کھولیں گے تو وہ کیا ہوتی ہے، مشکل کر دیتی ہے ہمارے لیے، تو ہم کم سے کم بولیں اور صحیح بولیں تو انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ ہم نے دوزخ کے داروغہ صرف فرشتے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے۔ دیکھیں آزمائش ہوئی نا کہ وہ مذاق کرنے بیٹھ گئے، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ جہنم کی تعداد سن کر آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا، یقیناً ہوا ہوگا، تو ہم ایمان والے ہیں، اس لیے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں مزید اس جہنم سے ڈر لگ رہا ہے اور ہم مزید پناہ مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ معاف کرے جو کافر ہیں وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور اہل کتاب اور اہل ایمان شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہیں کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کے تو اتنے لشکری ہیں، اتنے لشکری ہیں کہ یہ 19 تو اللہ نے بس ایسے ہی بتا دیے ہیں آزمائش کے لیے۔ اللہ کے تو ایسے لشکر ہیں کہ نہ ہمیں تعداد پتہ ہے، نہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسے، اور نہ ہمیں ان کے کام پتہ ہے کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں، اور اللہ کو ان لشکروں کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، اسی لیے ان کو کام پر لگایا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایک چٹکی سے پوری دنیا کو ختم کر سکتے ہیں اور ایک چٹکی سے دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ سچ کہتا ہوں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہو جائے، کہ یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد کل نفس بما کسبت رہینہ، اللہ معاف کرے یہ آیت، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ گروی کسے کہتے ہیں؟ گروی کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہوگا یقیناً۔ مثال کے طور پر میں کہیں کھڑی ہوں، ٹھیک ہے، اور میں کسی سے پیسے مانگ رہی ہوں، مجھے ضرورت پڑ جائے، ٹھیک ہے، تو سمجھے میرے والیٹ میں پیسے نہیں ہیں اور مجھے ضرورت پڑ رہی ہے، تو میں کسی کو کہہ رہی ہوں آپ مجھے پیسے دیں، اور بدلے میں اپنی جو گھڑی ہے نا اس کے پاس رکھوا لوں کہ میں آپ کو 1-2 دن بعد آ کر پیسے دے دوں گا، وہ جو آپ کو سے میں نے لیے 1000-2000، آپ ایسا کریں میری گھڑی کو گروی رکھیں، تو پھر کیا ہوتا ہے 2-3 دن بعد ہم جاتے ہیں اور اس کے پیسے واپس کرتے ہیں اور اپنی گھڑی واپس لے لیتے ہیں۔ گروی رکھنا اس عمل کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کسی سے کچھ لینے کے لیے آپ اپنی کوئی چیز گروی رکھوا دیں۔ اب اس آیت کو آپ خود سمجھ جائیں گے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ ہم نے اللہ کے یہاں اگر نیک عمل پیش کیا تو وہ عمل گروی ہے کہ اس کا بدلہ مل کر رہے گا، جنت۔ اگر ہم نے اللہ نہ کرے کوئی غلط کام کیا تو اس کا بدلہ بھی ہمیں مل کر رہے گا، یہ فکسڈ بات ہے، اور یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ ایون کہ دنیا میں سم ٹائم اس طرح اللہ معاف کرے اللہ دکھاتے ہیں کہ یہاں ہم نے کسی کا دل دکھایا اور ہمیں فیل بھی ہو رہا ہے کہ وی ور رانگ، پر ہم اپنی کریکشن نہیں کر رہے اور ڈٹ رہے ہیں غلطی پر، اور یہاں 1 مہینے کے اندر اندر کوئی آفت آ جاتی ہے اور ہمیں سیدھا کر کے رکھ دیتی ہے، پھر ہم شرمندہ ہوتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اس شخص سے بھی اور اپنے رویے کو صحیح کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ کوئی چیز جو ہم کر رہے ہیں نا وہ بھولی نہیں جائے گی، کتاب میں لکھی جا رہی ہے، مگر دائیں ہاتھ والے کہ وہ جنتوں میں بیٹھے ہوئے گناہگاروں سے سوال کرتے ہوں گے۔ اب یہاں سیدھے ہاتھ والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ جنت پہ جائیں گے تو وہ کیا کریں گے، گناہگاروں سے سوال کریں گے، اور یہ والی آیات جو ہے نا بہت امپورٹنٹ آیات ہیں، ان آیات کو آپ لوگ ضرور دوسروں سے شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ ان آیات کو میں الگ سے ریکارڈ کر دیتی ہوں تاکہ کیا ہو،
میرے پاس بھی ہے، کیونکہ یوٹیوب چینل پر سب پورا سم ٹائم نہیں دیکھتے، تو اگر چھوٹی سی ہیڈنگ کے ساتھ میں یہ آیات ریکارڈ کر دوں گی تو لوگوں کے لیے موٹیویشن بھی ہو جائے گی، اور ضرور یہ لوگ یہ والی بات سنیں گے. تو میں اگلے اسٹیپ پر اس کو ریکارڈ کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی سینڈ کروں گی. لہٰذا آپ لوگ کیا کریے گا، اپنے کانٹیکٹس میں ایک چھوٹی کلپ ضرور شیئر کریے گا، کیونکہ لوگ بڑی چیزیں نہیں دیکھتے نا، 15 15 منٹ کی یا 13 13 منٹ کی لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے. تو یہ میں انشاءاللہ